اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے۔ لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو ہی جاتی ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ پر غلطیاں انسان جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہیں، انجانے بھی ہو جاتی ہیں۔ اس سے انسان پاک نہیں ہے، اس سے انسان صاف نہیں ہے۔ اس چوک پر اگر اللہ تعالیٰ سے بندے کو معاف ہی کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو نہ صرف وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ برا ہے، لیکن گناہ اپنے گھنونے پن کے ساتھ اور اس وقت اور زیادہ برا ہو جاتا ہے کہ جب بندہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک گناہ کا اگر اقرار کر کے توبہ کر دیا جائے تو گناہ کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ توبہ کے بعد گناہ بھی نہیں رہتا اور وہ نیکی بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے۔ ایک گناہ کا دروازہ بند کریں گے، دروازہ کیسے بند کرنا ہے؟ توبہ سے، استغفار سے، ندامت سے، اقرار کر لینے سے اور اس کو چھوڑ دینے سے انسان کے دوسرے گناہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں اس کو کھلا رہنے دیں گے، اس پر اظہار، اس کو گناہ در گناہ کریں گے، گناہ در گناہ کریں گے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اسی طرح انسان آہستہ 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 تنزل کا شکار ہوتے 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 بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک حل، ایک بات، ایک اس کا نچوڑ، صرف اور صرف توبہ اور استغفار۔ یہ استغفار ایسا ہے کہ یہ استغفار کرنا، اظہار کر لینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کو مان لینا اور اللہ سے یہ عجز اور ندامت کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ اللہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ استغفار تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، نہ صرف گناہوں کی دھلائی کا باعث بنتا ہے۔ وہ پروردگار کی ذات اتنی کریم ذات ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ اتنی پیاری ذات ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے کہ وہ استغفار کے ساتھ نہ صرف گناہوں کو دھو رہا ہے بلکہ اپنی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ جو سارے کے سارے فضائل استغفار کے ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں کہ استغفار سے جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے، استغفار کرنے والے پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، نرینہ اولاد عطا ہوتی ہے، جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں، ہر غم سے نجات ملتی ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ یہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایک مومن بندہ، ایک ایمان والا اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کر رہا ہے اور مومنوں کے لیے بھی مانگ رہا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو ایسے استغفار کرنے والوں کے طفیل باقیوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ استغفار ہی تمام پریشانیوں کا حل ہے، یہ استغفار ہی رحمتوں کا باعث ہے، یہ استغفار ہی کے اندر کامیابی پوشیدہ ہے۔